بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج پھر سے ایک مرتبہ دا کوسچن شو میں آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جہاں ایک طرف دیش کے اندر اختلاف و انتشار نفرت کا ماحول عام ہے، وہیں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں بارگاہ غریب نواز میں تو اس بارگاہ کے ایک بے حد ہی معروف اور مشہور خادم جناب حاجی سید سلمان چشتی صاحب کے ساتھ آج ہم موجود ہیں، اور ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا اور اس حساس موضوع کے اوپر یہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوئے. آج میں آپ سے ابتدا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں ان کا خیر مقدم کر لوں ہمارے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت وبرکاتہ. الحمدللہ. جی، بارگاہ غریب نواز میں شریف میں آپ کا بھی بہت بہت جی بہت شکریہ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ابھی کس طرح کا ماحول ہے، اور ایسے ماحول کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل صوفی رنگ فیسٹیول جو کہ ہر سال یہ آرگنائز کرتے ہیں، لیکن اس سال نیشنل سے لے کر سیدھا انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور بڑے لیول پر اور بہتر انداز کے اندر انشاءاللہ یہ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے. تو اسی سے متعلق میں ان سے اس کی ڈیٹیل جاننا چاہوں گا، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. اور آپ کو بہت بہت مبارک. بارگاہ غریب نواز میں حاضری، آپ نے تمام جو دعائیں کری اللہ تعالیٰ غریب نواز کے وسیلے سے بابرکت وسیلے سے اس کو قبول مقبول فرمائے. اور آپ کا جو ایک پلیٹ فارم ہے باب العلم، اس میں جو بھی آپ خدمتیں کر رہے ہیں، حق کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک رابطہ قائم کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ مزید کامیابی عطا فرمائے. آمین. اور ہمارا ملک ہندوستان جو ایک عظیم ملک ہے، محبت کا ملک ہے، اس کا پیغام دنیا کی ہر سمت میں ہر دور میں جاتا رہا ہے. جی، چیلنجز ہر دور میں رہے ہیں، نفرتوں کی بات کرنے والے بھی ہر دور میں رہے ہیں، لیکن محبت حقیقت ہے اور نفرت ایک فسانہ ہے. چاہے جتنی بھی جد و جہد کر لیں وہ فسانہ ہی رہے گا. حقیقت ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں اور ان کی زندگیوں میں ایک ایسی روشنی جی دیتی رہی ہے، دیتی رہے گی اور آنے والے وقت میں، کیونکہ غریب نواز کا جو پیغام تھا کہ محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں، اسی پیغام کی روشنی پچھلے 15 سالوں سے یہ ہمارا 15th ایئر ہے انٹرنیشنل صوفی رنگ فیسٹیول کا، جس کو محفل خانہ درگاہ اجمیر شریف میں آرگنائز کیا جاتا ہے. اور پچھلے 15 سالوں سے اسی نیت سے ہم نے شروع کرا تھا اس کو کہ بارگاہ غریب نواز سے یہ پیغام جائے محبت کا، امن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کریٹو اسلامک آرٹ فارم جو ہے سیکرڈ آرٹ، ماشاءاللہ، کیلیگرافی ہو، اور جتنے بھی خطیب قرآن ہیں ہندوستان کے الگ الگ شہروں کے اندر، الگ الگ اسٹیٹس کے اندر، اور زیادہ نون آرٹسٹ جو ان کو ہم نہیں بلاتے، لیکن ایسے لوگ جن کے پڑوسیوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ قرآن شریف لکھتے ہیں، وہ خطیب قرآن ہیں. اچھا ماشاءاللہ. وہ آج جتنے بھی سرمائے ہیں، جو بھی ریسورسز ہیں، اس کی کمی کے باوجود بھی ایک مقدس امانت سمجھ کے اس فن کا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ یہ فن اپنے بچوں کو نہیں پاس آن کر رہے. جب ہماری بات ہوئی ان سے تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی پہلے کے دور الگ ہوا کرتے تھے، جو حقیقت بھی ہے. کوئی پیٹرنائز کرتا تھا، اگر کوئی خطیب قرآن کو 1 سال لگتا ہے، آج کے دور میں اگر لکھے 1 سال لگتا ہے قرآن شریف لکھنے میں، تو پورے 1 سال تک اس کا اخراجات، اس کی جو ضرورات ہے، اس کو کون پورا کر رہا ہے؟ بالکل. گرانٹ کے نام پہ میرے خیال سے ایسی کوئی اسپیسیفک گرانٹس ہے نہیں، انڈیویجول سپورٹ ایسا ہے نہیں. پہلے ایک دور الگ تھا، ریاست ہوتی تھی، صوبے ہوا کرتے تھے، تو وہ آرٹ کو پیٹرنائز کرتے تھے. جو بھی فنکار ہوا کرتا تھا اس کو پیٹرنائز کیا جاتا تھا کہ آپ اپنے فن میں مہارت حاصل کریں. آپ خطاط ہیں، آپ جو بھی آپ کو فن ملا ہے، آپ اس میں مہارت حاصل کرتے رہیں، باقی ایوری تھنگ ول بی ٹیکن کیئر بائی دا اسٹیٹ. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسپریچول کنیکشن کے ساتھ ساتھ میں ایسے آرٹسٹ جن کو لوگ جانتے نہیں، جن کی رسائی انٹرنیشنل یا نیشنل میڈیا تک نہیں ہے، ان کو بھی ایک پلیٹ فارم آپ اس کے ذریعے مل رہا ہے صوفی فیسٹیول کے ذریعے. الحمدللہ. ایسے لوگ جی جو یہ کام چھوڑنا چاہ رہے تھے، جی میں نے بتایا اپنے بچوں کو سکھانا نہیں چاہ رہے تھے، وہ لوگ جب ہم نے ان کو بلایا، یہاں پہ پلیٹ فارم دیا، تو یہاں الحمدللہ ہر سال جب نمائش ہوتی ہے، پچھلے 2-3 سال کووڈ کے ہم نے نہیں کری، ڈیجیٹل فارم میں کری، لیکن ہر سال جب ہوتی ہے یہ 5 ربیع الاول سے 11 ربیع الاول تک 7 دنوں کی یہ ایک فیسٹیول جو ہم کرتے ہیں. اور اسی نسبت سے کرا تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم وقت، عظیم پر نور ان دنوں میں
ہم ایک یونیک طریقے سے عید میلاد النبی سیلیبریٹ کریں. ہم ایک آرٹ کلچر پوئٹری اس کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کریں, صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ. تو ان تمام آرٹسٹوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس وقت تمام کمیوں کے باوجود بھی اس فیسٹیول میں آئے, اور جب یہاں پہ ان کو یہاں کا ایک سب سے بڑی بات کہ غریب نواز کے بارگاہ میں ان کو اپنا کام رکھنے کا موقع ملا. اس کے ساتھ ساتھ جو اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کا کام دیکھ کے جاتے ہیں, جو ایک اصل فنکار ہوگا اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ اس کے کام کی کیا قیمت لگی, اس کو سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کا کام دیکھا اور اس کے کتنے لوگوں نے کام کی داد دی. اور اس سے بڑی جو ایک بڑے ہی شرف کی بات ہے کہ بارگاہ غریب نواز میں ان کا کام رکھا گیا, تو ان کو جو روحانی سکون, دلی سکون اور دنیاوی طور پہ ایک ہمت ملتی ہے, وہ اس فیسٹیول کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو لوگ جو خطاط یہ کام چھوڑنا چاہ رہے تھے آج پھر بڑی ایک نئی انرجی کے ساتھ, نئی ہمت کے ساتھ وہ خود بھی کر رہے ہیں, نوجوانوں کو سکھا بھی رہے ہیں, اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ لا رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دے رہے ہیں. اچھا, ایک چیز اس میں اور میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے, صرف خطاطی کرنے والے یہی لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں, اسپریچول اور ریلیجن کو جو پرموٹ کرتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایسے بھی لوگ؟ دیکھیے 7 دن کی اس کی جو مین جو اس کا نوعیت یہ ہے کہ جو خطاط ہیں, جو کیلیگرافرز ہیں, وہ اپنا کام لے کے آتے ہیں الگ الگ صوبوں سے, الگ الگ ملکوں سے, اور اس کی نمائش کے طور پہ اس پہ درگاہ کے اندر لگتا ہے قرآن کی آیت ہیں, جو اسلامک اسپریچول ٹریڈیشنز ہیں اس کے اوپر کوئی نظم ہے, کوئی تمام ایسی درگاہوں کی کوئی پینٹنگ ہے, رقص کرتے ہوئے, مطلب اس طریقے سے وہ چیزیں ہیں جو اسلامک سیکرڈ آرٹ کے اندر شمار ہوتی ہیں. ان تمام آرٹسٹوں کو ہم دعوت نامہ دیتے ہیں, وہ بھی رہتے ہیں. پھر اس کے بعد وقتاً بوقتاً پورے جو 6 دن ہیں اس میں قوالی کے محفل سما کا بھی آرگنائزیشن ہوتا ہے شام کے وقت, اور کچھ چنندہ ایسے اسپیکرز جو تصوف کی تعلیمات کے اوپر امن کی بات کر سکیں, ایسے لوگوں کو ہم انوائٹ بھی کرتے ہیں دعوت نامے کے ساتھ کہ یہاں پہ اپنے تاثرات رکھ سکیں اور اس کی ایک چھوٹی کتابچہ کچھ ہم اس کو پبلش کر سکیں. اچھا, تو یہ اوور آل ایک اسپریچول ایکسپیرینس ہے. یہ صوفی فیسٹیول جو آپ کا انٹرنیشنل صوفی رنگ فیسٹیول, اس کے اندر کتنے ملکوں سے لوگ حصہ لینے والے ہیں؟ دیکھیے اس سال مختلف ملکوں سے آتے رہے ہیں. پچھلے اس سال 40 ملکوں سے جو انٹرنیشنل آرٹسٹ ہیں وہ اپنا کام بھی بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ. کچھ ملکوں سے وہ خود بھی آ رہے ہیں یہاں پہ, اور ہندوستان کے 40 آرٹسٹ جو الگ الگ علاقوں سے الگ الگ اسٹیٹ سے یہاں پہ آ رہے ہیں, ان کو بھی ہم نے دعوت نامہ دیا, جو 7 دن مستقل یہاں رہیں گے اور اپنے ورک شاپس کریں گے. ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بارگاہ غریب نواز بلا تفریق رنگ و نسل سب کو عطا کرتے ہیں, یہ ایسی بارگاہ ہے, سب کو نوازتے ہیں. میں سلمان بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ مختلف ملکوں سے یہاں پہ لوگ آئے صوفی فیسٹیول میں, ان کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس اس بارگاہ کو لے کر؟ دیکھیے بارگاہ غریب نواز کے بارے میں تو بچپن سے جو ہم نے محسوس بھی کیا ہے, صرف سنا نہیں, کیونکہ یہ ایک احساس والی جگہ ہے. اٹ از این ایکسپیرینس, اٹ از ناٹ جسٹ ہسٹری بٹ اٹ از این ایکسپیرینس, اور وہ احساس ہی سب سے خاص ہوتا ہے. تو بزرگوں سے جو تعلیمات ملی, جو تربیت ملی, جو سنا بارگاہ غریب نواز کے بارے میں, جو محسوس کرا کہ تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ, تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ, تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ, نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو, تیری ایک نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ. تو یہ احساس جو ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے, صرف ایک نظر کرم سے کام چلتا ہے, یہ تمام جو مختلف خطوں سے, ہندوستان کے اندرونی خطوں سے, ان کو بھی محسوس ہوتا ہے. اور دنیا کے جہاں غریب نواز میں تو وہی آتے ہیں جن کو خواجہ بلاتے ہیں, اجمیر وہی آتا ہے جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. تو غریب نواز کا یہ احساس سب کے ساتھ جاتا ہے. اور آج بھی چاہے وہ امریکہ کی بات کریں, یوروپ کی بات کریں, یا رشیا کی بات کریں, نارتھ افریقہ کی بات کریں, جہاں جہاں جتنی بھی خانقاہوں سے ہمارا رابطہ ہے انٹرنیشنلی 15 سالوں میں قریب 80 ملکوں میں اجمیر شریف کو بھی ریپرزینٹ کرا ہے, ملک کو بھی ریپرزینٹ کرا ہے, اور غریب نواز کی تعلیمات کو بھی ہم کرا ہے, جو یہ خدمت چلتی ہے ماشاءاللہ. تو تمام جو لوگ یہاں پہ آ کے ان کا یہی ایکسپیرینس رہتا ہے کہ ہماری زندگیاں جس چیز کی کمی تھی, دنیا بھی بھاگ دوڑ میں جد و جہد میں لگی ہوئی, جب غریب نواز میں آ کے وہ محسوس کرتے ہیں لمحہ سکون, اور خود ہماری جو روح ہے اس کی غذا جب یہاں ملتی ہے تو دنیا میں جا کے ہمیں اپنا مقصد ملتا ہے. غریب نواز میں جو آ کے عقیدتاً حقیقتاً زیارت کر کے جب جائے گا تو اس کو ضرور انشاءاللہ اپنی وجود کا, اپنا دنیا میں ہونے کا مقصد سامنے محسوس ہوگا, نظر آئے گا, اور اس پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ. اگر انسان اپنی زندگی میں اپنا مقصد حاصل کر لے, کس مقصد سے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے, یہی بزرگان دین کی تعلیمات, ان کی تربیت اور بارگاہ غریب نواز کی عظیم تحفہ یہی ہے کہ آپ کو خود سے ملایا جاتا ہے, آپ کے مقصد سے ملایا جاتا ہے.
آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ ایکتا کی، محبت کی، صوفیزم کی، اسپریچولیٹی کی ہم نے بات کی ابھی اتنی دیر تک، حضور غریب نواز کی بات کی. ابھی ہم نے یہ دیکھا میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی، اس کے ذریعے کافی لوگ بدظن ہوئے، جھوٹی نیوز اور پروپیگنڈے کے تحت. پتہ نہیں اب اس کے اندر کون شامل تھا، اللہ معاف کرے. لیکن آپ اس کو لے کر کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ لوگوں کے ذہن اس چیز سے ان کی کلیئرٹی ہو ان کے سامنے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا تھا؟ دیکھیں آج یہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کا جو ایک دور ہے، واٹس ایپ کا بھی دور ہے، یہاں پہ کوئی بھی چیز کاپی پیسٹ کر کے چلا دی جاتی ہے. فیک نیوز کا بھی دور ہے. جو حالات ابھی کچھ مہینے پہلے بنے، جو میڈیا کے اندر گئی، اس میں کافی چیزیں جو ایسی تھی جو سنی سنائی باتوں کے اوپر گئی. کافی چیزیں وہاں پہ جو نام کی مس انڈرسٹینڈنگ، آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے وہ چیزیں سامنے آئیں. تو تمام لوگوں کو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے جو اجمیر شریف سے وابستہ ہیں، جو یہاں پہ حاضری دے چکے ہیں، جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، کہ آپ کا خود کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو احساس بالخاص ہے، جو آپ نے آنکھ بند کر کے محسوس کرا غریب نواز کو، اس کو سامنے رکھ کے، غریب نواز کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، چشتیہ سلسلے کی عظیم تعلیمات اور خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو محسوس کرنا سیکھیں. صرف سنی باتوں کے اوپر ایک اسٹیریوٹائپک امیج نہ کر لیں کہ بھائی ایک شخص نے اگر کچھ کرا ہو تو اس کے لیے آپ اسٹیریوٹائپنگ کہ تمام جو لوگ وہاں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں اس کو ایک نظریے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں جگہ تو یہ ہوں گے. اور یہ صرف اجمیر شریف کی بات نہیں ہے، یہ کہیں بھی آپ جائیں گے اگر اسٹیریوٹائپنگ اگر ہوتی ہے کہ بھائی ایک نظریے سے دیکھنے لگ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ، فیک نیوز کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. جو حقیقتاً آپ کا خود کا احساس ہے، جو توجہ ہے، جو نسبت ہے، اس نسبت کو، اس مشرب کو سامنے رکھتے ہوئے تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ پہ حاضری دیں اور فیض حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ روحانی احساس اور فیض حاصل کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرنے کی اسی کی روشنی میں، تاکہ آپ خود ایک سفیر بنے، پیغام غریب نواز کے سفیر آپ خود بنے. تمام جتنے عاشق خواجہ غریب نواز دنیا میں ہیں وہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے ادبار سے، جو اخلاق کردار وہ سامنے رکھتے ہیں معاشرے کے سامنے، وہ اس نوعیت کا رہے، اس معیار کا رہے کہ وہ خود غریب نواز کے پیغام کے سفیر بن سکیں. ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز کے اندر ہمارے تمام سوالوں کے جواب جناب حاجی سید سلمان چشتی صاحب نے دیے، اور میں ان کے حق میں بھی دعا گو ہوں. بارگاہ غریب نواز میں اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی تمام جائز دعاؤں کو، مقاصد کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ اس بارگاہ سے ہم اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلیں وابستہ رہیں انشاءاللہ. آخر میں آپ سے یہ گزارشات کہ ہمارے اس پروگرام اور چینل سے متعلق آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کچھ ویورز کو؟ جیسے میں نے شروعات میں آپ کو بھی مبارکباد دی، اور باب العلم جو ایک بابرکت نام ہے، مولا علی مشکل خوشا کرم اللہ جی کی نسبت سے باب العلم جو آپ نے اس کو نام دیا، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی مقبولیت ہو، جو ہو بھی رہی ہے. جو بھی لوگ اس سے جڑیں، اس کو سنیں، پیغام حق لوگوں تک پہنچے، اور وہ احساس بھی داری ہو کہ جو چیزیں سننے کو نہیں ملتی ہیں سوشل میڈیا میں. اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سن باتوں کا یہ ایک ایکسپیرینس جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہاں پہ، اپنا خود کا ایکسپیرینس کہ خود کی نسبت ہے، اور اس کو جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس کو تمام لوگ آگے کریں، لوگوں تک بات پہنچیں. اور جیسے غریب نواز کی بارگاہ کا جو پیغام ہے، اور غریب نواز کی نسبت میں بھی یہی جو ہم نے جو بات کہی کہ بزرگوں سے غریب نواز کی جو ربائی ہے جو ہمیں ملی سینہ بسینہ، اس تعلیمات کو بھی آج ہمارے پاس وہ سرمایہ نہیں ہیں جو بزرگوں کے پاس تھے، لیکن جو دنیاوی سرمایہ ہمارے پاس ہے، روحانی سرمایوں کی کمی ہے، اسی لیے انتشار پھیل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہمارے خود کی نسبت ہے، مشرب ہے، اس کو دنیاوی سرمایہ جیسے آج سوشل میڈیا، اس کو ہم سینہ بسینہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ عوام کے اندر جو محرومی ہے، بدگمانی جو پھیلائی جا رہی ہے اور محروم رکھا جا رہا ہے اس اصل کو، اس مقصد کو حاصل کرنے سے، دعا یہی کرتے ہیں کہ تمام جتنے ایسے پلیٹ فارم ہیں وہ مکمل طور کے اوپر ساتھ آئیں، اور نیک نیت کے ساتھ، نیت الحسنہ کے ساتھ جب بھی ہم کام کریں گے، جیسے ابھی جب جو آپ کر رہے ہیں یا آپ یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف آپ کا ایک پروفیشن نہیں ہے، یہ آپ کا ذکر ہے، یہی آپ کا ذکر ہے، اسی سے آپ لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچا رہے ہیں، اس کا فیض بھی آپ کو مل رہا ہے. تو جب تک ہم اس پیغام کو ذکر بنا کے اپنی اس کو ذکر کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، اس میں مقبولیت رہے گی. جہاں دنیاوی معاشرے کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے ہم نے اس کو ڈائلیوٹ کرنا شروع کرا، اس کی تاثیر، توجہ سب ختم ہوتی ہے. تو اس کو برقرار رکھیں، یہی دعا ہے بارگاہ غریب نواز سے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. بغیر داب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست آرات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ نے وقت دیا.
انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی، اور آپ بھی ہمارے حق میں دعا کریے گا۔ آخری میں صرف 2 لائن آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں 2 طرح کی سوچ ایگزسٹ کرتی ہے، اور اسی میں جس نے فرق کر لیا اس نے آخرت کا راستے کو عبور کر لیا، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں 2 طرح کے لوگوں نے ایگزسٹ کیا، 2 طرح کے لوگ آئے ہیں۔ ایک وہ جو زمین کے لیے آئے، اور ایک وہ جو دین کے لیے آئے۔ جو زمین کے لیے آئے انہیں دنیا بابر ظہیر الدین کہتی ہے، اور جو دین کے لیے آئے انہیں خواجہ معین الدین کہتی ہے۔ بس اسی میں آپ فرق کر لیں، اسی کو سمجھ لیں، انشاءاللہ پوری دنیا بھی سمجھ میں آ جائے گی اور دین بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔